یہ بیان دے کر اس نے منت سماجت شروع کر دی، کہنے لگا کہ صدقہ غلطی سے اس کے ہاتھوں زخمی ہو گیا ہے، اس لیے میں اسے چھوڑ دوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ صدقہ کچھ رقم لے لے اور راضی نامہ کر لے۔ صدقہ شاید رقم لے لیتا، لیکن میں بختیار کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں صدقے کے خلاف بختیار کی کوئی دشمنی ثابت کر دوں گا اور اس واردات کو قاتلانہ حملہ کہوں گا۔ میں تھک کر شل ہو چکا تھا، سوچنے کے لیے دماغ کو تر و تازہ کرنا تھا، لیکن بختیار کے گھر کی تلاشی اور خون والے کپڑوں کی برآمدگی ضروری تھی۔ میں نے بختیار کو ہتھکڑی لگوائی اور اس کے گھر چلا گیا۔ محلے کے 2 آدمی ساتھ لے لیے۔ بختیار نے شلوار اور قمیض دے دی۔ میں نے شلوار کو اچھی طرح دیکھا، جہاں سے چاقو گزرا تھا وہاں سے شلوار کٹی ہوئی تھی۔ ان کپڑوں کی برآمدگی کی کاغذی کارروائی کی اور بختیار کو تھانے میں لا کر حوالات میں بند کر دیا۔ اگلی صبح کا واقعہ ہے کہ وحیدہ کا خاوند حفیظ تھانے میں آیا۔ حفیظ بھائی، میں نے اس کی بات سننے سے پہلے اسے کہا، سنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تمہاری ناچاکی ہو گئی ہے، کیا تم ابھی تک علیحدگی میں ہو؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا، اسی سلسلے میں ایک شکایت لے کر آیا ہوں۔ صغیر نے پریشان کر رکھا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ پہلے 2 مرتبہ اس نے مجھے کہا کہ میں وحیدہ پر شک نہ کروں اور اسے اپنے گھر لے آؤں۔ حفیظ نے کہا، پھر ایک روز میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم ابھی تک وحیدہ کو گھر نہیں لائے۔ میں نے کہا کہ جب بہتر سمجھوں گا لے آؤں گا، تمہارے حکم سے نہیں لاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ مہلت دے دیتا ہوں، اسے لے آؤ۔ گزشتہ روز وہ پھر آ گیا، کہنے لگا کہ تم میری بات کو صاف ٹال گئے ہو، مجھے جانتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میری کوئی زندگی نہیں، مجھے نہ عمر قید کا ڈر ہے نہ پھانسی کا۔ کل شام وحیدہ کو میں اس گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر نہ لائے تو میں بتا نہیں سکتا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ یہ شخص مجھے پاگل لگتا ہے اور مجھے اس سے ڈر آنے لگا ہے۔ وحیدہ پر تم نے کس بنا پر شک کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم نے اپنی آنکھوں کچھ دیکھا ہے یا کسی سے سنا ہے؟ دیکھا بھی نہیں اور سنا بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ کون کسی کی خاطر اپنے آپ کو سولی پر کھڑا کرتا ہے۔ صغیر جیسے آدمی اس سے بھی زیادہ حیران کن مظاہرے کر سکتے ہیں، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں صغیر پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بدنیت ہوتا تو تمہیں یہ نہ کہتا کہ وحیدہ کو گھر لے آؤ۔ وہ وحیدہ کو الگ رہتے دیکھ کر خوش ہوتا اور اس کے پاس جاتا رہتا۔ شک کی ایک وجہ اور بھی ہے، حفیظ نے کہا۔ بجائے اس کے کہ وہ میرا شک رفع کرتی، اس نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنی ماں کے مکان میں چلی گئی، جیسے وہ مجھ سے علیحدگی کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا تم زینو اور اس کی بیٹی انوری کے جال میں نہیں پھنس گئے تھے؟ میں نے کہا، زینو میرے پاس حوالات میں بند ہے، دائی بھی میرے پاس ہے۔ وہ دونوں مجھے بتا چکی ہیں کہ تم نے وحیدہ سے نظریں پھیر کر انوری کو دل میں بٹھا لیا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میاں بیوی میں سمجھوتے کرانا تھانے دار کا کام نہیں ہوتا، لیکن مجھے حفیظ اور وحیدہ کے ساتھ دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ ان کی ناچاکی ختم کروا دوں۔ حفیظ کو میں نے انوری کا نام لے کر چپ کروا دیا تھا۔ اسے وحیدہ کے ساتھ اپنی بے وفائی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے وحیدہ کے متعلق چند اور باتیں کیں تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ اسے اپنے گھر لے آئے گا۔ اگر صغیر کی طرف سے تمہیں ذرا سی بھی شکایت ہوئی تو میرے پاس آ جانا، میں نے کہا۔ وہ چلا گیا۔ شام سے کچھ دیر پہلے حفیظ نے آ کر بتایا کہ وہ وحیدہ کو گھر لے آیا ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا جب اس پانی، پڑیا والے کاغذ اور زینوں کے خامن کے میدے وغیرہ کے ٹکڑوں کی رپورٹ آ گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ گلاس میں جو پانی تھا اس میں زہر ملا ہوا تھا، کاغذ کے ٹکڑے پر اسی زہر کے ذرات تھے اور لاش کو یہی زہر دیا گیا ہے۔ میں نے رپورٹ تیار کی کہ زینوں کے خامن نے یہ زہر خود پیا ہے۔ میں نے اس کے بیٹوں اور دائی کے تحریر بیان ساتھ نتھی کر دیے۔ اگر اسے زینوں زہر دیتی تو زہر کی خالی پڑیا وہاں نہ ہوتی۔ اسے پانی اپنے بیٹے نے دیا تھا۔ مرنے والے کے بھائیوں نے تھانے میں آ کر بہت شور مچایا، لیکن میں نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا کہ ان کے بھائی نے خودکشی کی ہے۔ اب مجھے بختیار کے خلاف شہادت تیار کرنی تھی کہ نوزائیدہ بچے کو اس نے قتل کیا ہے۔ اس پر دوسرا الزام ایک آدمی پر قاتلانہ حملہ تھا۔ اس کی شہادت کی فراہمی آسان تھی۔ میں ہسپتال راحیلہ کو دیکھنے گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ اپنے باپ کی موت کا اسے بہت دکھ تھا۔ میں نے اسے بہلایا اور ہمدردی کا اظہار کیا، پھر اسے بتایا کہ وہ عدالت میں کیا بیان دے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میں نے بختیار کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ راحیلہ جب بختیار کا نام سنتی تھی تو غصے سے اس کے دانت بجنے لگتے تھے۔ دائی کو میں نے وعدہ معاف گواہ بنا لیا تھا۔ مجسٹریٹ سے اس کا بیان قلم بند کر کے اسے جوڈیشل حوالات میں بھجوا دیا۔ مقدمہ ختم ہوتے ہی اسے رہا ہو جانا تھا۔
بختیار نے جس آدمی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اسے میں نے بتایا کہ وہ بیان دے کہ بختیار کے ساتھ اس کی دشمنی چلی آ رہی تھی جو جوئے کے سلسلے میں تھی۔ دشمنی یہ بتائے کہ بختیار سے اس آدمی نے 4-5 مرتبہ رقم جیتی تھی اور بختیار نے اس کے ساتھ 1 مرتبہ لڑائی بھی کی، اور یہ بھی کہ واردات کے روز بھی بختیار کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی اور اس نے بختیار کو بہت پیٹا تھا۔ میں نے 3 ملنگوں کو گواہ بنا لیا جنہیں بیان دینا تھا کہ بختیار اور مضروب ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ کیس تیار کرنے میں 4 دن لگ گئے۔ میں نے کوئی خانہ خالی نہ رہنے دیا۔ کیس کی سماعت شروع ہو گئی۔ بڑا ہنگامہ خیز کیس تھا۔ بختیار کے وکیل نے سب سے زیادہ جس گواہ پر جرح کی وہ صغیر تھا۔ بختیار کا وکیل یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ صغیر پر بختیار پر قاتلانہ حملے کا کیس چل چکا ہے۔ بے شک صغیر عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو گیا تھا، لیکن اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ بختیار اور صغیر کی آپس میں دشمنی ہے اور صغیر جھوٹا گواہ ہے۔ وہ بختیار کو سزا دلانا چاہتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ صغیر ہر سوال کا جواب سوچ کر اور بڑے پختہ لہجے میں دیتا تھا، اور راحیلہ نے وہی بیان دیے جو میں نے اسے یاد کروائے تھے۔ مقدمے کے دوران ایک شام صغیر تھانے میں میرے پاس آیا۔ آپ کو ایک راز کی بات بتانے آیا ہوں، اس نے کہا۔ اگر آپ اس وقت غصے میں نہ ہوں تو بتا دوں؟ فوراً بولو، میں نے کہا۔ 1 منٹ دیر نہ لگانا، یوں سمجھیں کہ میں اقبال جرم کرنے لگا ہوں۔ اس نے ذرا جھجک کر کہا اور میرا رد عمل دیکھنے کے لیے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا ہے کہ 1 منٹ دیر نہ لگاؤ، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ انوری کو میں نے اغوا کیا تھا، اس نے کہا۔ میں نے اس طرح اس کی طرف دیکھا جیسے اس نے مجھے بے خبری میں سوئی چبو دی ہو۔ ہاں ملک صاحب، اس نے کہا، میں اپنے اس جرم کو چھپا سکتا تھا، بلکہ یہ جرم چھپ چکا ہے، لیکن آپ کو یہ راز بتا کر میں آپ کا ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ انوری کے ماں باپ نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں لکھوائی تھی۔ میری بات سن کر آپ ایک تفتیش سے بچ جائیں گے۔ تمہاری مہربانی کا شکریہ، میں نے غصے کو دباتے ہوئے کہا۔ اب بتاؤ کہ تم نے اسے اغوا کیوں کیا تھا، کیسے کیا تھا، اور وہ اب کہاں ہے؟ اب وہ شاہدرہ دہلی میں ہے، اس نے کہا۔ ایک امیر اور معزز آدمی نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اس کے ہاتھ کتنے میں بیچی تھی، میں نے پوچھا۔ بیچی نہیں ملک صاحب، اس نے کہا، میں بردہ فروش نہیں ہوں۔ میری بات سن لیں، آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ آپ نے پہلے دیکھ لیا ہے کہ میں وحیدہ کی محبت میں پاگل ہو چکا ہوں۔ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ میں وحیدہ کے لیے کسی کو قتل کر کے اپنے آپ کو پھانسی کی سزا دلا سکتا ہوں۔ وحیدہ کے ساتھ مجھے عشق ہے اور میں اسے مقدس عورت سمجھتا ہوں۔ میرا عشق روح میں اتنا گہرا اترا ہوا ہے کہ میں وحیدہ کو گوشت اور ہڈیوں کا جسم سمجھتا ہی نہیں۔ وہ ایک روح ہے جو میرے جسم میں داخل ہو گئی ہے، یا میری روح اس کے جسم میں چلی گئی ہے۔ میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھ پر عجیب طرح کا نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایک روز مجھے پتہ چلا کہ وحیدہ اپنے خامند حفیظ سے الگ ہو گئی ہے اور اپنی ماں کے مکان میں چلی گئی ہے۔ مجھے یہ بات رجی نے بتائی تھی۔ اس نے وجہ یہ بتائی کہ حفیظ نے وحیدہ کے چال چلن پر شک کیا ہے اور اسے کہا ہے کہ صغیر کے ساتھ تمہارے درِ پردہ تعلقات ہیں۔ مجھے یہ سن کر آگ لگ گئی۔ حفیظ مجھے ماں بہن کی گالیاں دے لیتا، وحیدہ پر اتنا ذلیل الزام نہ لگاتا۔ رجی نے مجھے ایک اور بات بتا کر پریشان کر دیا۔ اس نے کہا، بد چلن وحیدہ نہیں، حفیظ خود بد چلن ہو گیا ہے۔ اس پر زینوں کا جادو چل گیا ہے۔ زینوں نے اسے انوری کے لیے پھانس لیا ہے۔ تم شاید نہیں جانتے کہ انوری وحیدہ جیسی خوبصورت ہے، لیکن انوری نے اپنے آپ میں ماں کی ٹریننگ سے جو کشش پیدا کر لی ہے وہ وحیدہ میں نہیں۔ وحیدہ کھری اور سیدھی بات کرنے والی عورت ہے۔ انوری نے حفیظ کو اتنا زیادہ اپنے قابو میں کر لیا ہے کہ وہ رات کو اس کے گھر جاتا ہے۔ بس اس بات پر وحیدہ اور حفیظ کی انبن ہو گئی ہے۔ زینوں نے پہلے بختیار سے اس کی بیوی کو طلاق دلوائی تھی، اب وہ حفیظ سے وحیدہ کو طلاق دلوائے گی۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ خبر سن کر میری کیا حالت ہوئی تھی۔ میں نے شام کے بعد وحیدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولا تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنی ماں کے مکان میں کیوں آ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا، وحیدہ، میں تمہیں بدنام نہیں کرنا چاہتا، میں تمہارے گھر میں قدم رکھنے کے قابل نہیں، لیکن اس نے لپک کر میرا بازو پکڑ لیا اور مجھے اندر لے گئی۔ مجھے بٹھا کر کہنے لگی، میں صرف خدا سے ڈرتی ہوں، اس کے بندوں کا مجھے کوئی ڈر نہیں، اپنی نیت صاف ہونی چاہیے۔ اس نے اپنے خاوند سے الگ ہونے کی وہی وجہ بتائی جو مجھے رجی بتا چکی تھی۔ اس نے نئی بات یہ بتائی کہ انوری وحیدہ سے ملنے کے بہانے اس کے گھر جاتی تھی۔ ایک روز وحیدہ گھر نہیں تھی، وہ واپس آئی تو اس نے حفیظ اور انوری کو ایسی حالت میں دیکھا جسے کوئی بیوی برداشت نہیں کر سکتی۔
میں نے وحیدہ سے پوچھا کہ وہ خاوند کی غلط فہمی رفع کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ دنیا میں اس کا رہ ہی کون گیا ہے، حفیظ ہی تھا، اس پر بھی کسی کا قبضہ ہو گیا ہے۔ وحیدہ بہت روئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں کچھ بندوبست کر دوں گا۔ اسے تسلی دلاسا دے کر میں وہاں سے آ گیا۔ دوسرے دن حفیظ سے ملا اور شرافت سے اسے کہا کہ وہ وحیدہ کو ایسی عورت نہ سمجھے کہ مجھ جیسے فضول آدمی کے ساتھ یارانہ لگا لے گی۔ تم اسے اپنے گھر لے آؤ۔ حفیظ نے مجھ پر روب جھاڑنا شروع کر دیا اور اس نے ایک دو ایسی باتیں بھی کہہ دیں جو میں نے صرف اس لیے برداشت کی کہ میرا ارادہ وحیدہ کو اس گھر میں آباد کرنے کا تھا۔ اگر وحیدہ کا خیال نہ ہوتا تو حفیظ کی لاش بھی نہ پہچانی جاتی۔ اس کے بعد میں نے وحیدہ کے گھر پر نظر رکھی اور راتوں کو میں حفیظ کے گھر کو بھی کبھی کبھی دیکھتا تھا۔ ایک روز میں پھر وحیدہ سے ملا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے اسے کہا کہ پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے بتائے۔ اس کے آنسو نکل آئے، کہنے لگی کہ اس زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ انوری تیسری چوتھی رات حفیظ کے گھر جاتی ہے۔ ملک صاحب، میں پاگل ہوں۔ میں نے ایک ارادہ کر لیا۔ اس کے لیے میں نے ایک آدمی کو ساتھ ملا لیا۔ وہ میرا بڑا ہی گہرا دوست ہے۔ وہ بھی میری طرح پاگل ہی ہے۔ میں ہر رات حفیظ کے گھر پر نظر رکھنے لگا۔ ایک رات انوری کو میں نے حفیظ کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ پہلے تو میں اس پر حیران ہوا کہ انوری پردہ نشین لڑکی ہوا کرتی تھی۔ بختیار نے اسے غلط راستے پر ڈال دیا تھا۔ پھر بھی وہ پردے میں رہتی تھی، مگر اب اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ رات کو اکیلی ایک غیر مرد کے گھر چلی جاتی تھی۔ میں اپنے دوست کو بلا لایا۔ ہم ایک کمبل بھی ساتھ لے آئے اور گلی کی نکڑ پر انتظار کرنے لگے۔ انوری 1 گھنٹے کے بعد نکلی اور بہت تیز چلتی ہمارے قریب سے گزری۔ اس نے برقعے کے بجائے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ وہاں اندھیرا تھا، گلیاں ویران اور سنسان تھیں۔ انوری ہمیں دیکھ کر ذرا جھجکی اور اس نے چادر اپنے سر سے سرکا کر چہرے پر کر لی۔ میں نے پیچھے سے کمبل اس کے اوپر ڈال دیا اور اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ میرے دوست نے بھی اسے دبوچ لیا اور کہا، تڑپو کودو گی تو جان سے مار دیں گے، خاموشی سے چلی چلو، جلدی چھوڑ دیں گے۔ جلدی چھوڑ دینے کا مطلب اس نے کچھ اور سمجھا ہوگا۔ وہ کوئی شریف لڑکی تو تھی نہیں۔ اس کا تڑپنا بند ہو گیا۔ میرے دوست نے اسے کندھے پر ڈال لیا اور ہم گلیوں سے نکل کر میدان میں چلے گئے۔ بہت آگے جا کر انوری کو کندھے سے اتارا اور اسے کہا کہ وہ چپ کر کے ہمارے ساتھ چلی چلے۔ وہ ابھی تک کچھ اور سمجھ رہی تھی۔ وہ چند قدم چل کر رک جاتی اور کہتی کہ دور نہ لے چلو، مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے آخر اسے کہا کہ ہم اسے اس مقصد کے لیے نہیں لائے جو وہ سمجھ رہی ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اسے ہم جہاں کہیں بھی لے جائیں گے، کوئی آدمی اس کے جسم کو بری نیت سے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس نے بہت پوچھا کہ ہم اسے اپنا ارادہ تو بتا دیں، لیکن میں اسے 2-4 دن قید میں رکھ کر بتانا چاہتا تھا کہ وہ حفیظ کے ساتھ دوستی توڑ لے۔ میں خوف سے اسے بے حال کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ وہ 2-3 بار بیٹھ گئی، آگے نہیں جاتی تھی۔ ہم دونوں نے اسے قتل کی دھمکی دی تو وہ چل پڑی۔ ہم اسے 6-7 میل دور ایک گاؤں میں لے گئے۔ وہاں اپنے ایک دوست کو جگایا۔ وہ اس علاقے کا بدماش ہے اور میرے دوست کا دوست ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اس لڑکی کو کیوں اغوا کیا ہے۔ میں نے کہا کہ اس لڑکی کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی آدمی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ میرے دوست نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ امانت ہے اور اسے ہم واپس لے جائیں گے۔ ہم واپس آ گئے۔ 3-4 دن گزر گئے تو میں حفیظ سے پھر ملا اور اسے کہا کہ وہ وحیدہ کو گھر لے آئے، لیکن اس نے مجھے ڈانٹ دیا۔ وہ غصے میں تھا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ انوری لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جس لڑکی کے پیچھے اس نے وحیدہ جیسی بیوی سے قطع تعلق کر لیا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ حفیظ کا غصہ اور بڑھ گیا۔ پھر میں نے اسے قتل کی دھمکی دی۔ میں نے ایک روز پھر حفیظ کے گھر جا کر اسے کہا کہ اگر وہ وحیدہ کو گھر نہ لایا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ میں نے قتل کی تاریخ بھی اسے بتا دی۔ وہ آپ کے پاس آ گیا۔ ایک روز میں اور میرا دوست وہاں گئے جہاں ہم انوری کو چھوڑ آئے تھے، مگر انوری وہاں نہیں تھی۔ اس آدمی نے بتایا کہ لڑکی ایک بڑے امیر آدمی کے ساتھ چلی گئی ہے اور اس نے لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ میں گالم گلوچ پر اتر آیا اور اس شخص سے کہا کہ اس نے لڑکی بیچ ڈالی ہے۔ اس نے قسمیں کھائیں اور کہا کہ وہ ہمیں لڑکی تک لے جا سکتا ہے۔ ہم خود جا کر لڑکی سے پوچھ لیں کہ اسے زبردستی بیوی بنایا گیا ہے یا وہ خود بنی ہے۔ اس آدمی نے ہمیں بتایا کہ ہوا کیا تھا۔ آپ نے اس کا نام شاید سنا ہو، اجاز نام ہے اور اجا کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ ہاتھ تمہارے بھی بڑے لمبے معلوم ہوتے ہیں، میں نے صغیر سے کہا۔ میں اس تھانے میں بھی رہ چکا ہوں جہاں اجا رہتا ہے۔ اب یہ خیال رکھنا کہ تم مجھے اتنا لمبا چوڑا جو بیان دے رہے ہو اس میں جھوٹ شامل نہ کرنا، میں چھوڑوں گا نہیں۔
اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، جناب ملک صاحب، آپ کو انوری کے اغوا کی ہوا بھی نہ مل سکتی تھی، لیکن میں آپ کو ساری واردات اور اس کا انجام بتا رہا ہوں۔ میں نے آپ سے یہ بھی عرض نہیں کی کہ مجھے چھوڑ دیں، مجھے پکڑ لیں، سزا دلوائیں۔ میں نے جو نیکی کی ہے وہ پوری ہو گئی ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں اجاز عرف اجا کو جانتا تھا۔ وہ اس قسم کے بدماشوں میں سے تھا جو جرم کرتے نہیں، جرم کرواتے ہیں، اور مجرموں کی پشت پناہی ایسے طریقوں سے کرتے ہیں کہ پکڑے نہیں جاتے۔ اس زمانے میں ہندوستان میں چھوٹی بڑی ریاستیں اور جاگیریں تھیں۔ یہ انگریزوں کی عطا کی ہوئی تھیں۔ جاگیردار ہوتے تھے، راجے اور مہاراجے ہوتے تھے، جن کی حیثیت بادشاہوں جیسی ہوتی تھی۔ اجا کی کلاس کے آدمی جاگیرداروں اور نوابوں کے ساتھ میل جول رکھتے تھے۔ بڑے مہاراجوں کے خاص درباریوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا تھا۔ انگریزوں کی بادشاہی کے اندر ان چھوٹے چھوٹے دیسی بادشاہوں کی زندگی عیش و عشرت میں گزرتی تھی، اور انہیں نئی سے نئی لڑکیوں کی ضرورت رہتی تھی۔ ان کی یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے اجا جیسے آدمی مصروف رہتے تھے، لیکن لڑکیوں کو زبردستی اغوا نہیں کیا جاتا تھا۔ ایسی لڑکیاں ہندو، مسلمان اور اینگلو انڈین بھی مل جاتی تھیں جو پنجرہ توڑ کر کہیں نکل جانے کو تڑپتی رہتی تھیں۔ ان میں انوری اور راحیلہ جیسی لڑکیاں بھی ہوتی تھیں جنہیں ماؤں نے غلط راستے پر ڈال دیا ہوتا تھا۔ ان میں وہ لڑکیاں بھی ہوتی تھیں جنہیں ماں باپ آزادی اور دولت مندی کا نشئی بنا دیتے تھے۔ ایسی لڑکیاں تلاش کر لی جاتی اور انہیں کسی نہ کسی نواب، جاگیردار یا کسی راجے مہاراجا کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ یہ لڑکیاں اپنے آپ کو اغوا کرواتی تھیں اور اجا جیسے آدمی انہیں اغوا ہونے میں مدد دیتے تھے۔ صغیر نے اپنے بیان میں کہا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اجا یہ کام بھی کرتا ہے۔ اسے اجا کے پاس جانے کا مشورہ اس کے دوست نے دیا تھا۔ صغیر اسے پہلے مل چکا تھا۔ صغیر نے اپنے جرم کی باقی کہانی یوں سنائی، اجا نے مجھے بتایا کہ جس روز ہم انوری کو اس کے پاس چھوڑ آئے، اس سے 2 روز کے بعد شاہدرہ دہلی کا ایک بڑا امیر آدمی اجا سے ملا۔ اسے باقاعدہ بیوی کی ضرورت تھی۔ اس سے پہلے اجا انوری سے پوچھ چکا تھا کہ وہ کون ہے۔ انوری اس کی منت سماجت کر رہی تھی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اجا نے اسے کسی طرح بھی پریشان نہیں کیا تھا۔ انوری نے اسے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے اجا کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کی چھوٹی بہن کو ناجائز بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اجا نے اپنی زبان سے کہا کہ اس نے انوری کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور اسے بڑا بھیانک مستقبل دکھا کر اسے شیشے میں اتار لیا۔ صغیر نے بڑی لمبی کہانی سنائی جو مجھے اس لیے سننی پڑی کہ انوری کی گمشدگی کی رپورٹ درج ہو چکی تھی۔ مجھے اس فائل کا پیٹ بھرنا تھا اور یہ بھی دیکھنا تھا کہ یہ جرم کتنا سنگین ہے اور اسے گول کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ میں صغیر کا باقی بیان اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ اس کے بیان کا یہ حصہ ایسا تھا کہ مجھے سوال و جواب بھی کرنے پڑے۔ اس سے یہ بات اور زیادہ لمبی ہو گئی۔ انوری کو ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ راحیلہ کا بچہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ زیر حراست ہے، اور اس کی ماں گرفتار ہو چکی ہے اور اس کا باپ مر گیا ہے۔ اجا کے کہنے کے مطابق وہ آدمی جسے بیوی کی ضرورت تھی امیروں کی طرح عیاش نہیں تھا۔ اس کی پہلی بیوی مر گئی تھی اور وہ خوش تھا کہ وہ مر گئی ہے۔ خوشی کی وجہ یہ تھی کہ پہلی بیوی اس کے تایا کی بیٹی تھی جو اس پر خاندانی رسم و رواج کے مطابق مسلط کی گئی تھی۔ اس کا رنگ سانولا اور چہرہ مہرہ ایسا ویسا ہی تھا۔ طبیعت اور مزاج کے لحاظ سے اس میں شگفتگی نام کو نہیں تھی۔ اس شخص نے خاندان کے نام پر اس بیوی کو آباد کر رکھا تھا۔ وہ خود زندہ دل اور اچھے ذوق کا آدمی تھا۔ اس بیوی سے 2 بچے پیدا ہوئے، دونوں 2-2 سال کی عمر میں مر گئے۔ 8ویں سال وہ بھی مر گئی۔ خامن نے ان 7-8 سالوں میں گھر میں مسکراہٹ تک نہ دیکھی، سکون نہ دیکھا۔ بیوی مر گئی تو خامن کو اس کے مرنے کی خوشی ہوئی، اور دوسری خوشی یہ ہوئی کہ خاندان میں اور کوئی لڑکی یا جوان بیوہ نہیں تھی جو اس پر مسلط کی جاتی۔ اس نے اپنی پسند کی شادی کا ارادہ کر لیا۔ اجا کے ساتھ اس کی ملاقات اپنے ایک جاگیردار دوست کے ساتھ دلی میں کہیں ہوئی تھی۔ اس کا یہ دوست فوج میں لیفٹیننٹ تھا۔ مجھے یہ تفصیل نہیں بتائی گئی کہ اجا کے ساتھ اس شخص کی ملاقات کس طرح ہوئی تھی۔ بعد میں جب میرا ASI اجا سے ملا اور اس کا بیان لیا تو اس نے بتایا کہ اس لیفٹیننٹ کے ایک چچا کو اجا نے ایک بار بڑی اچھی لڑکی دی تھی۔ اب انوری کے خاوند کا تعارف اجا سے ہوا تو لیفٹیننٹ نے اسے انوری کے خاوند کے متعلق بتایا کہ یہ کسی بڑی ہی خوبصورت لڑکی کی تلاش میں ہے۔ میں حیران ہوا کہ امیروں کے لیے رشتوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی، پھر اس نے اجا سے لڑکی کی فرمائش کیوں کر دی تھی؟ وہ شاید ایسی لڑکی چاہتا تھا جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ بہرحال صورت یہ پیدا ہو گئی کہ یہ شخص ادھر کسی سے ملنے آیا تھا اور جسے ملنے آیا تھا وہ اسے شکار پر لے گیا تھا۔ اس علاقے میں مرغابی اور تیتر کا بہت شکار تھا۔
اجا کا ٹھکانہ بھی اسی علاقے میں تھا۔ اتفاق سے اجا سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اجا نے اسے بتایا کہ ایک لڑکی آئی ہے۔ اس نے انوری کے متعلق اسے سب کچھ بتا دیا، کچھ بھی نہ چھپایا، اور بتایا کہ لڑکی کا حسن بے مثال ہے۔ اس نے اجا کے گھر جا کر انوری کو دیکھا تو انوری کا ہی ہو کر رہ گیا۔ انوری کو میں نے بھی دیکھا تھا، اس کی خوبصورتی میں اور اس کی آنکھوں میں کوئی اثر تھا جو میں نے بھی محسوس کیا تھا۔ اجا نے انوری کو ذہنی طور پر پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ اس نے اس آدمی کو پسند کر لیا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ظاہر ہے کہ اجا نے یہ لڑکی مفت دے دی ہوگی۔ اس نے صغیر سے کہا کہ اس آدمی نے انوری کے ساتھ شادی کر لی ہے اور انوری وہاں خوش ہے۔ صغیر نے یہ واردات دبائے رکھی کیونکہ ادھر راحیلہ کے نوزائیدہ بچے کا کیس ہو گیا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ یہ کیس ختم ہو جائے تو وہ مجھے بتائے گا، چنانچہ اب اس نے مجھے بتا دیا۔ میں نے ASI کو یہ تفصیلات سنا کر کچھ ہدایات دیں۔ مجھے پوری تفتیش کرنی تھی۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ صغیر کو اجا نے ساری بات ہی غلط بتائی ہو اور کسی وقت یہ لڑکی ان لوگوں کی قید سے فرار ہو کر کسی اور جگہ پولیس کے پاس جا پہنچے اور انکشاف ہو جائے کہ اس لڑکی کی گمشدگی کا کیس میرے تھانے میں درج رجسٹر تھا اور تھانے نے کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ یہ صحیح تھا کہ اس کی گمشدگی کے کیس کی باز پرس اور پیروی کرنے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ باپ مر گیا تھا، ماں جیل میں تھی، بھائی بیکار سے لڑکے تھے، پھر بھی میری گردن اس کیس میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ اعجاز عرف اجا کو تھانے میں لانے کا انتظام کرے۔ صغیر سے اس کا اتا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ صغیر کو میں نے حراست میں تو نہ لیا لیکن اسے تھانے سے جانے بھی نہ دیا، وہ اغوا کا ملزم تھا۔